السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ چین نے ہنگامی صورتحال میں امریکی جہازوں کو تائیوان کے قریب آنے سے روکنے کے لیے تائیوان کے ارد گرد مستقل طور پر 4 جنگی جہاز تعینات کر دیے ہیں۔ جاپانی اخبار یومیری شنبن نے آج پیر کو سرکاری ذرائع کے حوالے سے یہ خبر پیش کی ہے۔ اس سے قبل اگست 2022 میں امریکی پارلیمنٹ کی سابق اسپیکر نینسی پیلوسی کے تائیوان کے دورے کے جواب میں کی گئی مشق کے حصے کے طور پر بحری جہازوں کو تعینات کیا گیا تھا۔ اخبار کے ساتھ منسلک نقشے کے مطابق جنگی جہاز جزیرے کو 3 اطراف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ جنگی جہاز شمالی، جنوب اور مشرق سے جزیرے کو محاصرے میں لے رہے ہیں اور چینی ساحل کو کھلا چھوڑ رہے ہیں۔ ان بحری جہازوں میں سے ایک ان علاقوں کے مغرب میں ہے جنہیں چین میں ڈیاوو جزائر اور جاپان میں سینکاکو جزائر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جاپان کی کابینہ کے چیف سیکرٹری یوشیما ساہایاشی نے آج پیر کو باقاعدہ نیوز کانفرنس کے دوران صورتحال پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ہم یوکرین کی فوجی امداد کے پیکج اور سرحدی سیکیورٹی پر مبنی بل کی کانگریس سے منظوری کی صورت میں امریکہ میکسیکو سرحد کو بند کر دیں گے۔ جنوبی کیرولینا میں انتخابی مہم کے دوران صدر جو بائیڈن نے سرحدی سیکیورٹی کے موضوع سے متعلق سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہماری حکومت کا مجوزہ سرحدی سیکیورٹی بل کانگریس سے منظوری حاصل کرتا ہے تو ہم امریکہ میکسیکو سرحد کو فوراً بند کر دیں گے۔ یہ 2 پارٹیوں والا قانونی بل امریکہ کے لیے بہتر ثابت ہوگا اور ہمارے مہاجر سسٹم کی اصلاح میں مدد دے گا۔ امریکہ آنے کے حقداروں کی جلد رسائی کے لیے اس بل کی کانگریس سے منظوری نہایت ضروری ہے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ سرحدی کنٹرول کی دوبارہ یقین دہانی تک یہ بل بحیثیت صدر انہیں ہنگامی حالات کے اعلان کا اور سرحد سے روزانہ 5000 سے زائد مہاجرین کے داخلے کی صورت میں سرحد کو بند کرنے کا اختیار دے گا۔ بل $110 بلین کی ہنگامی امداد پر مشتمل ہے، جس میں سے $14 بلین سرحدی سلامتی کے لیے نئی پیٹرولنگ فورس، مہاجرین کے امور میں تیزی کے لیے اہلکاروں کی بھرتی اور متعلقہ سامان کی خرید پر صرف ہوگا۔ واضح ہے کہ امریکہ کی سرحد پیٹرولنگ ٹیموں کے مطابق نومبر کے مہینے میں مہاجرین کی آمد میں 31% اضافہ ہوا ہے اور تقریباً 2,50,000 غیر قانونی مہاجرین کو حراست میں لیا گیا۔ بعض دنوں میں سرحد پار کرنے والے غیر قانونی مہاجرین کی روزانہ تعداد 10,000 سے بڑھ جاتی ہے۔ اسرائیل کے تقریباً 90% شہریوں نے غزہ میں اسرائیلی فوج کے قتل عام کو جائز قرار دیا۔ اسرائیل کے 7 اکتوبر سے اب تک کے حملوں میں 26,422 فلسطینی، جن میں کم از کم 11,000 بچے اور 7,500 خواتین شامل ہیں، مارے جا چکے ہیں۔ تل ابیب یونیورسٹی کے سروے کے مطابق اس قتل عام کے حوالے سے اسرائیلیوں کی حمایت زیادہ ہے۔ تل ابیب یونیورسٹی نے غزہ کی پٹی میں اسرائیل کے حملوں کے حوالے سے 8 سے 15 جنوری کے درمیان 605 اسرائیلیوں کے ساتھ ایک سروے کیا۔ سروے میں شامل تقریباً 90% اسرائیلیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ میں فلسطینیوں کو مکمل یا جزوی جواز کے ساتھ قتل اور زخمی کیا ہے۔ تقریباً 53% اسرائیلیوں نے یہ بھی کہا کہ وہ غزہ کی پٹی میں غیر قانونی یہودی بستیوں کے قیام کی حمایت کرتے ہیں۔ سروے میں شامل 58% کا کہنا تھا کہ غزہ کی پٹی کا کنٹرول اسرائیل کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ 27% کا کہنا ہے کہ کنٹرول کسی بین الاقوامی طاقت کے پاس ہونا چاہیے، جبکہ 5% نے فلسطینی اتھارٹی کو کنٹرول برقرار رکھنے پر زور دیا۔ 27% اسرائیلیوں نے کہا کہ وہ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرتے ہیں، جبکہ 66% نے کہا کہ وہ اس خیال کے خلاف ہیں۔ اس بات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیل میں یہودی آبادی کٹر پن پر ہے، جس کی وجہ سے وہ معصوم فلسطینیوں کے قتل عام اور یہاں پر جو دہشت گردی پھیلی ہے اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ اٹلی کے وزیر اعظم جارجا میلونی نے کہا ہے کہ ہم افریقہ کے بغیر کسی مستقبل کا تصور نہیں کر سکتے۔ اسی شعور کے ساتھ ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا چاہتے ہیں۔ اٹلی افریقہ مشترکہ ترقی کے لیے ایک پل کے زیر عنوان بین الاقوامی سربراہ اجلاس میزبان ملک اٹلی کے دارالحکومت روم کی عمارت سینیٹا میں شروع ہوگا۔ رواں سال پہلی دفعہ منعقدہ اس اجلاس میں 25 افریقی ممالک کے سربراہان اور وزرائے خارجہ کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے متعلقہ اداروں، یورپی یونین، افریقہ یونین، بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور بین الاقوامی انرجی ایجنسی جیسے کثیر تعداد بین الاقوامی اداروں کے نمائندے شریک ہیں۔ میزبان ملک اٹلی کے سینیٹ کے سربراہ ایگزینیو لورسا نے اجلاس کے افتتاحی خطاب میں کہا کہ آج افریقہ کے ساتھ تعلقات میں اٹلی اور یورپ کے لیے ایک نئے باب کا آغاز ہو گیا ہے۔ اٹلی کے وزیر اعظم جارجا میلونی نے بھی کہا ہے کہ پہلے ہمیشہ یہ اجلاس وزراء کی سطح پر کیا جاتا رہا، رواں سال پہلی دفعہ اجلاس سربراہی سطح پر کیا جا رہا ہے۔ یہ پہلو اٹلی کے افریقہ کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دینے کے حوالے سے نہایت قابل قدر ہے۔ یمن میں ایرانی نواز حوثیوں نے خلیج عدن میں موجود امریکی جنگی بحری جہاز پر میزائلوں سے حملہ کیا۔ حوثی فوج کے ترجمان یحییٰ شری نے سوشل میڈیا ایکس پر اپنی پوسٹ میں کہا ہے کہ خلیج عدن کے علاقے میں حوثی فوجیوں نے میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔
ترجمان نے بتایا کہ امریکی بحریہ سے وابستہ لیوز بی پولر نامی جہاز کو نشانہ بنایا گیا، جس کا مقصد فلسطینی عوام سے یکجہتی اور امریکہ و برطانیہ کے یمن کے خلاف حملوں کا جواب دینا تھا۔ یحییٰ نے بتایا کہ غزہ پر حملوں کے خاتمہ اور محاصرہ ختم کرنے تک اسرائیل کے اور اس کی بندرگاہوں کی طرف جانے والے تمام غیر ملکی بحری جہاز ہمارے نشانے پر ہوں گے۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ فلسطینی پناہ گزینوں کی امداد کرنے والے بین الاقوامی ادارے UNRWA کو کام جاری رکھنا چاہیے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کا ادارہ UNRWA کے متعلق جو دعوے کیے جا رہے ہیں ان کی تحقیق ضروری ہے تاکہ حقائق سے آگاہ کیا جا سکے۔ سعودی وزارت خارجہ نے UNRWA کی فنڈنگ کرنے والے تمام ممالک کو فلسطینیوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے UNRWA کی مدد جاری رکھنے کی دعوت دی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ہم UNRWA کے بعض ارکان کے متعلق کیے جانے والے دعووں کا گہرائی سے مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان دعووں کے متعلق تحقیق ہونی چاہیے اور دلائل پر مبنی نتائج سے آگاہ کیا جانا چاہیے، خاص طور پر کہ اقوام متحدہ کے فنڈ ریزنگ ادارے کے ارکان فلسطینیوں کی مدد میں اپنی جان خطرے میں ڈالے ہوئے ہیں، جبکہ ان میں سے بعض اسرائیلی بمباری کا شکار ہو کر اپنی جانیں کھو چکے ہیں۔ سعودی عرب میں کفیلوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے گھریلو ملازمین کے انشورنس کا نظام جمعرات سے نافذ العمل ہوگا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق گھریلو ملازمین کی غیر حاضری یا کام نہ کرنے یا فرار ہونے کی صورت میں کفیل کو معاوضہ فراہم کیا جائے گا۔ گھریلو ملازمین کے انشورنس کا نظام ان ملازمین پر لاگو ہوگا جو پہلی مرتبہ نئے ویزے پر سعودی عرب آ رہے ہیں اور اس کی مدت 2 سال ہوگی۔ 2 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد کفیل کو تجدید کا اختیار ہوگا یا پھر انشورنس ختم کیا جائے گا۔ نئے انشورنس نظام کا نفاذ گھریلو ملازم کے کام شروع ہونے کی تاریخ سے ہوگا اور اس کے تحت کفیل کو کئی فائدے ہوں گے۔ گھریلو ملازم کے فرار ہونے، کام نہ کرنے یا مستقبل میں بیمار ہونے یا انتقال ہونے کی صورت میں کفیل کو استقدام اور دیگر اخراجات ادا کیے جائیں گے۔ امیر کویت شیخ مشال احمد الجابر الصباح منگل کو سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ کویتی نیوز ایجنسی کے مطابق امیر کویت کا منصب سنبھالنے کے بعد یہ پہلا غیر ملکی دورہ ہے۔ قبل ازیں امیر کویت شیخ مشال احمد الجابر الصباح نے شاہی فرمان جاری کر کے وزیراعظم شیخ محمد صباح السالم الصباح کو نائب امیر مقرر کیا۔ شاہی فرمان میں کہا گیا تھا کہ ملک کے امیر کی غیر موجودگی میں اور ولی عہد کے تقرر تک وزیراعظم نائب امیر کے طور پر ملک کے معاملات چلائیں گے۔ سعودی ترکی رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی شعبے سے قطعی نظر لاگو کیے جانے والے ہر منصوبے میں ملکی اور قومی ٹیکنالوجی کا حصہ بڑھانے پر توجہ دیں گے۔ استنبول ہوائی اڈہ میٹرو کے کاغذ خانے غیرات ٹپے لائن کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر اردوغان نے کہا کہ استنبول کی ٹریفک کے بوجھ میں گراوٹ لانے والے مزید ایک منصوبے کو عملی جامہ پہنائے جانے کی ہمیں دلی خوشی ہے۔ اردوغان نے کہا کہ اس لائن کے آغاز کے ساتھ استنبول میں میٹرو نیٹ ورک کی لمبائی 338 کلومیٹر ہو گئی ہے۔ استنبول ہوائی اڈے کی میٹرو لائن کے تمام تر کام کو مقامی انجینئرنگ اور ڈیزائن کی معلومات کے ساتھ انجام دینے پر فخر کرنے پر زور دینے والے صدر نے کہا، اب سے ہم ہر منصوبے میں مقامی قومی ٹیکنالوجی کے حصے کو بڑھانے پر توجہ مرکوز کریں گے۔ دفاعی صنعت سمیت ہم ٹیکنالوجی سے متعلقہ تمام معاملات میں ایک مکمل خود مختار ترکیہ کا ہدف حاصل کریں گے۔ پاکستان اور ایران نے مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی احترام اور مجموعی سوچ پر مبنی امن و خوشحالی کے مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس حوالے سے مفاہمتی یادداشت وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی اور ان کے ایران کے ہم منصب حسین امیر عبداللہیان کے درمیان آج پیر کو اسلام آباد میں عمل میں آئی۔ اجلاس کے دوران فریقی نے 2 طرفہ تعلقات میں مثبت تعمیری اور ترقی پسندانہ راہ پر گامزن ہونے کے لیے تیز تر تبادلہ خیال اور تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ اس سے پہلے ایرانی وزیر خارجہ کے وزارت خارجہ پہنچنے پر نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے ان کا خیر مقدم کیا۔ پاکستانی کرنسی ذخیرہ کرنے والوں کے لیے ایک بڑی خبر ہے کہ اسٹیٹ بینک نے پاکستانی نوٹوں کو عالمی سیکیورٹی فیچرز کے ساتھ لانچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ آج پیر کو گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ پاکستان میں کرنسی نوٹوں میں نئے سیکیورٹی فیچرز کے ساتھ نوٹ تبدیل کرنے کا پروگرام ترتیب دے دیا گیا ہے۔ امید ہے رواں سال مارچ تک نئے نوٹوں کا فریم ورک مکمل کر لیا جائے گا۔ کراچی اسٹیٹ بینک میں مانیٹری پالیسی کے اعلان کے بعد گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا کہنا تھا کہ پاکستانی کرنسی کو محفوظ بنانے کے لیے اہم اقدامات کرے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام مالیت کے نئے کرنسی نوٹ چھاپے جائیں گے۔ نئے چھپنے والے نوٹوں کو بین الاقوامی سیکیورٹی فیچرز کے ساتھ لایا جائے گا۔ گورنر اسٹیٹ بینک کے مطابق نئے نوٹ رنگ، سیریل نمبرز، ڈیزائن اور باہمی سیکیورٹی فیچرز کے ساتھ لائے جائیں گے۔ اس ضمن میں تمام نئے نوٹوں کے ڈیزائن کا فریم ورک شروع کر دیا گیا ہے۔ کوشش ہے کہ مارچ تک اس عمل کو مکمل کر لیا جائے۔ ماہر معاشیات ڈاکٹر شاہد حسن کا کہنا ہے کہ کرنسی کو تبدیل کرنے کا یہ وقت درست نہیں ہے۔
الیکشن سر پر ہے اور ایک نئی حکومت بننے جا رہی ہے، ایسے میں یہ اعلان سمجھ سے بالاتر ہے۔